الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورہ توبہ کی کون سی آیت پڑھیں گے؟ 122۔ کون سی؟ 122۔ اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مومن سب کے سب نکل آئیں، تو یوں کیوں نہ کیا کہ ہر ایک جماعت میں سے چند اشخاص نکل جاتے تاکہ دین کا علم سیکھتے اور اس میں سمجھ پیدا کرتے، اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آتے تو ان کو ڈر سناتے تاکہ وہ حذر کرتے۔ اچھا، اس سے ہمیں کس کی فضیلت پتہ چل رہی ہے؟ علم کی۔ کس کی؟ علم کی۔ یعنی ہر علاقے میں کہیں نہ کہیں کوئی دین سکھانے کے لیے ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دین سیکھیں، دین کا علم حاصل کریں، اور ان علاقوں میں جائیں جدھر ایسے علاقے ہوتے ہیں نا جدھر بالکل بھی دین کا علم نہیں ہوتا، بلکہ دنیا کا بھی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، کچھ لڑکیاں ایسی ہیں، میں نے جو پیچھے پتہ چلا ہے، یہ جو آپ لوگوں نے دیکھا نا، یہ جو علاقے ہوتے ہیں، جھگیاں ہوتی ہیں جدھر ٹینٹ لگائے ہوتے ہیں نا لوگوں نے، ادھر رہ رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح یہ آپ ہمارے کوڑے والے آتے ہیں باہر، ان لوگوں کے گھر تو نہیں ہے نا، انہوں نے وہ چھوٹے چھوٹے ٹینٹس لگائے ہوتے ہیں کچی جگہ پہ، اور ادھر رہ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس تو کوئی علم ہی نہیں ہے، نہ اسکول کا علم ہے نہ دین کا علم ہے۔ ایسے علاقوں میں بھی ہمیں جانا چاہیے، علم حاصل کر کے ایسے علاقوں میں جاؤ، لوگوں کو اکٹھا کرو۔ لڑکیوں کو چاہیے کہ ادھر جا کے لڑکیوں کو، عورتوں کو دیں، اور لڑکوں کو چاہیے کہ ادھر کے آدمیوں کو نالج دیں کہ نماز، جیسے بھی آپ کے حالات ہیں، غریب ہو جو بھی ہو، لیکن آپ لوگوں نے دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ بھی آج سے فیصلہ کرو کہ ہم بھی دین کا علم حاصل کریں گے، ایسے علاقوں میں جائیں گے اور لوگوں کو دین کا علم سکھائیں گے۔ کم از کم فرائض تو انہیں سکھانے چاہیے نا، یہ تو انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ 5 وقت کی نماز ہوتی ہے۔ انہیں پتہ ہی نہیں تو وہ پڑھیں گے کہاں سے؟ ٹھیک ہے، اور وہ لوگ تو بس در بدر کبھی اس علاقے میں، کبھی اس علاقے میں، کبھی اس علاقے میں، رہنے کے لیے ان کے پاس گھر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مشکلوں سے وہ لوگ اپنا کھانے پینے کا ارینج کرتے ہیں، اوپر سے ان کے پاس علم بھی نہیں ہے۔ علم تو ہمیں پہنچانا چاہیے نا، پیسے تو ہمارے پاس اتنے نہیں ہوتے کہ ہم انہیں گھر خرید کے دے دیں، ہم ان کے بچوں کو اسکول میں داخل کرا دیں، ٹھیک ہے، گاڑیاں لے دیں، سائیکلیں لے دیں۔ اگر ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، دین کا علم تو ہمیں مل رہا ہے نا اللہ کی طرف سے، تو دین کا علم تو ہم دے سکتے ہیں، ہمارے پیسے تو نہیں لگیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے، اور جو آپ کو پتہ ہے، جو دین کا علم پھیلانے والے ہوتے ہیں ان کے لیے تمام فرشتے اور جتنی مخلوق ہے نا آسمان اور زمین میں، مچھلیاں، جو بھی مخلوق ہے، ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، جو دین کا علم سیکھتے اور دین کا علم سکھاتے ہیں۔ ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو ہم اللہ تعالیٰ کی اللہ کرے اللہ تعالیٰ ہماری یہ جو ہے کوشش قبول کر لے، تو اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق زمین اور آسمان میں، جن میں فرشتے بھی شامل ہیں، ہمارے لیے کیا کریں گے؟ دعائیں، انشاءاللہ۔ اگر ہمیں ٹائم نہیں مل رہا نا قرآن کی تلاوت زیادہ کرنے کا، اذکار کرنے کا، لیکن ہم قرآن کا علم سیکھ رہے ہیں، تو ایک عالم جو ہے نا، وہ عابد پر اس کی فوقیت ہوتی ہے۔ عالم کون ہوتا ہے؟ علم والا۔ اور عابد کون ہوتا ہے؟ عبادت گزار۔ ایک بندہ آپ صبح سے لے کے شام تک آ کے کہے جی میں نے آج 10 سپارے پڑھ لیے ہیں، ٹھیک ہے، یا میں نے 5 سپارے آج پڑھ لیے ہیں، میں 10 دنوں میں 7 دنوں میں قرآن ختم کرتا ہوں، لیکن اس کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے۔ اور اس کی جگہ ایک ایسا ہے بچہ یا بڑا جو علم حاصل کر رہا ہے کہ قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے، روز کا چاہے وہ 1 سپارے کی تلاوت کر رہا ہے، لیکن وہ اس سے بہتر ہے جو روز کے 10 سپارے پڑھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ علم سے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ آتا ہے نا، ہمیں پتہ چلتا ہے کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کس کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، صدقہ دینے کی کیا فضیلت ہے، پھر ہم آگے آگے پھیلاتے ہیں، اچھائی آگے آگے پھیلتی ہے۔ صرف تسبیحہ پڑھنے سے، قرآن پڑھنے سے تو اچھائی آگے نہیں پھیلتی نا، صرف ہمیں ہی ثواب ملتا ہے، تو وہ بھی کرنا ہے، لیکن ساتھ یہ علم حاصل کرنا نہیں چھوڑنا۔ ٹھیک ہے۔